بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ مہنگائی تھم نہیں رہی، معیشت چل نہیں رہی، بے روزگاری دن بدن بڑھ رہی ہے، لیکن باقی سب ٹھیک ہے۔ کابینہ میں غیر منتخب افراد کی تعداد میں ایک اور غیر منتخب فرد کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد اب تعداد 50 ہو گئی ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ چینی اسکینڈل میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کے اعلان کے بعد چینی 100 روپے کلو سے تجاوز کر گئی ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ حکمران جماعت کے سوشل میڈیا کے 6 اراکین کی وزارت اطلاعات میں بھرتیاں ہوئی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ گریڈ 21 اور 20 میں بھرتیاں ہوئی ہیں۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ بھارت میں کل سے ایودھیا کے مقام پر بابری مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر شروع ہو رہی ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ چینی گندم اور ادویات اسکینڈل کے بعد یوٹیلیٹی سٹورز کا بھی اسکینڈل سامنے آ گیا ہے اور اس میں سے بھی کھودا پہاڑ نکلی چوہیا سے زیادہ کچھ نہیں۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک سے غربت کے خاتمے کے لیے اگلے ہفتے ایک اہم پروگرام کا اعلان کریں گے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ کراچی میں گندے نالوں کی صفائی سول حکومت کی بجائے فوج کر رہی ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ تو ملک کے بڑے بڑے شہروں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور وولٹیج کی کمی بیشی کے باعث لوگوں کے الیکٹرانکس گیجٹ جو ہے وہ جل گئے، قربانی کا گوشت خراب ہو گئے، لوگ سراپا احتجاج ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ ملک کی تاریخ میں جی ڈی پی پہلی بار نیگیٹو ہو گیا ہے۔ بیرونی قرضوں میں 12,000 ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ چور چور کے نعرے لگانے والے خود بھی چور نکلے اور چوری کر کے مزے سے نکل گئے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں اور 50 لاکھ گھروں کی تعمیر تو دور کی بات، جو تھا وہ بھی ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ لگتا یوں ہے کہ کھیل دلچسپ مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ حکومت 2 سال مکمل کر چکی ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے۔ ان 2 سالوں میں کوئی بڑا گرینڈ میگا پروجیکٹ نہیں لگا۔ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی ایسا منصوبہ سامنے نہیں آیا جس کی تعریف و توصیف کی جائے۔ تو لانے والے بھی پریشان ہیں اور جو آنے والے ہیں یعنی جو آ چکے ہیں وہ بھی پریشان ہیں، اور جن سے توقع ہے کہ وہ ہٹا دیں گے وہ خود بھی پریشان ہیں کہ کریں گے کیا۔ باقی سب ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلے سیاسی حالات کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آن دی فرنٹ میں گفتگو کریں جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان کامران شاہد کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب۔ سیاست انہی لوگوں نے کرنی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون پرفارم کرتا ہے۔ اس ملک میں حکومت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ یہاں پہ جو 2 بڑے ایشوز ہیں، جو سٹیٹس کو فورسز ہیں جن میں پورے کے پورے انسٹیٹیوشنز شامل ہیں، وہ اس طرح کسی کو پرواز نہیں کرنے دیتے۔ جس طرح آج عمران خان بے بس ہے، اسی طرح کوئی بھی جو پولیٹیشین آتا ہے اگر وہ کھاؤ اور کھلاؤ کے فارمولے پہ چلے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ سب ادارے ہیں اور سب سے پاکستان کے سٹرونگسٹ ادارے ہیں، نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں توڑ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ آپ کے خیال میں فوج، عدلیہ، میڈیا یہ سب ساتھ نہیں ہیں ان کے؟ میری بات جی دیکھیں، بات ہوتی ہے پرفارمنس کی۔ فوج کسی کے مخالف بھی نہیں ہے، اگر ان کے ساتھ نہیں ہے تو پچھلی حکومتوں کے ساتھ بھی تھی اور ان کے ساتھ بھی کھڑی ہے۔ کسی کو انہوں نے گرایا نہیں جب تک کسی نے آ کے ان کو ٹکر نہیں ماری۔ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو بھی سپورٹ کیا، ان کو بھی سپورٹ کیا، آصف علی زرداری کو بھی سپورٹ کیا، اور ان کا کوئی الگ اینٹی پاکستان یا اینٹی پولیٹکس ایجنڈا نہیں ہوتا، نہ آج ہے نہ پہلے ہوتا ہے۔ اب اس پہ رائے رکھنے کا ہر آدمی کو حق ہے، وہ کوئی بھی رائے رکھ سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا جو جرم ہے وہ یہ ہے، جو ان کی غلطی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے 23 برس کی سٹرگل میں کوئی سالڈ پروگرام بیٹھ کے اقتدار میں آنے سے پہلے نہیں بنایا تھا، جس کی وجہ کہتے ہیں کامیابی کے 100 باپ ہوتے ہیں اور ناکامی کا کوئی باپ نہیں ہوتا۔ جب خان صاحب اقتدار میں آئے تھے تو انہیں اقتدار میں لانے کا سہرا سبھی اپنے سر پر سجا کر داد لے رہے تھے، پنجابی میں کہتے ہیں ودائیاں لے رہے تھے، اور آج حالت یہ ہو گئی ہے کہ حکومت کی ناکامیوں کا بوجھ کوئی بھی اٹھانے کو تیار نہیں۔ آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خان صاحب کو لانے میں
ان کا کوئی ہاتھ نہیں تھا. آج ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادارے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں. تو لگتا یوں ہے کہ خان صاحب کو لانے والے یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں کہ خان صاحب کو وہ لائے تھے. حکومت کی گورننس پرفارمنس کی وجہ سے وہ ادارے جن پر یہ ایلیگیشن رہا ہے اور یہ تاثر رہا ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے خان صاحب کو سپورٹ کیا اور انہیں اقتدار کی مسرت تک پہنچایا، اور اب اس تجربے کا نتیجہ 2 سال کی ناکامیوں سے عبارت ہے، یعنی بھرا پڑا ہے. تو ان ناکامیوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے کوئی تیار نظر نہیں آتا. قوم کو یہ بتایا گیا تھا کہ بڑے ایماندار ہیں، اور عقدہ یہ کھلا ہے کہ آس پاس سارے کرپٹ ہیں یا بیشتر کرپٹ ہیں. بظاہر اداروں نے خود کو نیوٹرل کرنا شروع کر دیا ہے، اور اب پتہ نہیں نیوٹرل کیا کہ نہیں کیا، مگر خود کو ڈسٹنس ضرور کر لیا. فرق صرف یہ ہے کہ پچھلے جو کام کرتے تھے ان کی ذمہ داری ان پر ڈال دی جاتی تھی اور وہ اس ذمہ داری کو قبول بھی کرتے تھے. اس بار یہ تو پتہ ہے کہ انکمپیٹنس ہے، تیاری کوئی نہیں، اور تبدیلی محض خواب ہے. اس پر خاموشی طاری ہے. یہ کہہ رہا کہ جی خان صاحب نے تیاری نہیں کی تھی اور ہمیں پتہ نہیں تھا، اس استدلال کو بھی کوئی ذی شعور کیسے تسلیم کرے گا؟ یعنی وہ لوگ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، جن کی شہرت یہ ہے کہ وہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ خان صاحب کے پاس ویژن نہیں ہے یا تیاری نہیں ہے یا ان کے پاس کام کی صلاحیت نہیں ہے. تو مجھ سمیت بہت سے لوگ تو یہی کہتے تھے کہ جو یہ باتیں کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. اب کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں. دوستوں کے پاس بھی خبر ہے پنجاب میں تبدیلیوں کے حوالے سے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں رپورٹرز. وزار اور باقی وزراء تھے تو ان کو ایک آپ کے بھائی نے کہا، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواہ نیب کو مل چکے ہیں. تو عثمان بزدار صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم کسی قیمت پر نہیں کر رہے تھے، ہم نے لکھ کے 4 دفعہ بھیجا ہے، ہمارے سے زبردستی بلا کے سائن کروائے گئے. اور پوچھے تو پھر نیا وزیر اعلیٰ کون ہوگا؟ یہ تو آپ بتائیں نا، آپ کی نظر بڑی حقائق پر ہوتی ہے. جو صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، پھر چلیں آگے چلتے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ نیب دائرہ تنگ کر رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار پہ بھی اور چودھری برادران پہ بھی، اور متوقع کیونکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو عثمان بزدار کو اگر ہٹایا گیا تو پھر چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ پوری گیم ہی پنجاب کی چینج ہونے جا رہی ہے، یعنی پورے ملک کی ہونے والی ہے. اعلیٰ اداروں نے کہا ہے پہلے پنجاب کی بات کریں، تبدیل کرے. سر پہلے لگتا ہے یہ ہے کہ خان صاحب کو لانے والوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جنہوں نے انہیں مایوس کیا ہے ان کو بھی اس الزام کے تحت فارغ کیا جائے گا جو الزامات یہ دوسروں پر لگاتے تھے. تو خان صاحب کے بیشتر ساتھیوں پر آج کل جو سب سے اہم الزام لگ رہا ہے وہ کرپشن کا ہے، اور یہ بات خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جنہیں وہ بہت قابل سمجھ کر عہدے دے رہے تھے یا عہدے دے چکے ہیں، اور ان کو اس لیے نہیں ہٹا رہے کیونکہ ان کو ہٹانے سے خان صاحب کی انا مجروح ہوتی ہے، توہین ہوتی ہے. تو پھر وہ لوگ کرپشن کے الزامات پر کیوں فارغ ہو رہے ہیں؟ خان صاحب نے عثمان بزدار کو بھی اپنی ضد اور انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے، اب ان پر بھی الزام لگ گیا ہے، ان کے خلاف وعدہ ماں گواہ بھی موجود ہے. تو عثمان بزدار اگر پہلے چلے جاتے، عزت سے فارغ ہو جاتے، تو ان پر ایک الزام تھا کہ وہ انکمپیٹنٹ ہے، پنجاب بڑا صوبہ ہے وہ اس کو رن نہیں کر پا رہے. لیکن اب تو ان پر بیک ٹو بیک کرپشن کے الزام لگ رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک سٹوری نظر آ رہی ہے. تو خان صاحب بھی لگتا ہے اس وقت تک کسی کو نہیں ہٹاتے جب تک اس پر کرپشن کا الزام نہ لگ جائے یا بندہ ذلیل نہ ہو جائے. عثمان بزدار کی تبدیلی تو طے شدہ ہے، آج نہیں تو کل انہیں جانا ہی جانا ہے. لیکن لگتا یوں ہے کہ جب تک ان کے سینے پر کرپشن کے میڈل لگ نہیں جائیں گے ان کی چھٹی نہیں ہوگی. تو پتہ نہیں خان صاحب نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح ذلیل کرنے کی قسم کھائی ہے یا پھر انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کی پارٹی میں ایک کے بعد ایک کرپٹ نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے داغ ان پر لگ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور وزیر اطلاعات شبلی فرات گفتگو کر رہے ہیں ندیم ملک سے
کیا فرماتے ہیں؟ موضوع سخن کیا ہے ذرا دیکھتے ہیں. واچ شبلی فراز. کہ جو باہر سے پیسے آئے ہیں وہ کیسے آئے ہیں؟ تو آپ بتائیں نا جی. آپ کے پاس ایک سیکنڈ نا، میں بتاتا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں وہ تو ملک میں آئے ہیں، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ ملک کے پیسے باہر لے گئے ہیں. سر لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی فورن فنڈنگ اور اگر خاص طور پر ایسی اینٹیٹی جو الاؤڈ نہیں ہے تو دیٹ از الیگل. ابھی آپ پارٹی بین ہو جاتی ہے. I just want to put things in perspective نا. This is my right. No, no, I am responding in a یہ نہ بتائیں کہ ریمیٹنس آئی ہے اس کے اندر. نہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ انہوں نے اس میں ڈال دیا ٹی ٹی میں اور اس میں. I mean for God's فورن sake. فنڈنگ کس نے کی تھی جس کے اوپر یہ بار بار سوال اٹھا رہے ہیں؟ انہوں نے 10 منٹ لگائے ہیں اس کے اوپر. فورن فنڈنگ کس نے کی؟ دیکھیں فورن فنڈنگ پاکستان طریقے سے اس لیے تو ان کو ہوتی ہے کہ جتنے بھی ایکسپیٹریٹس ہیں، جتنے بھی کس نے کی تھی وہ فورن فنڈنگ؟ ہمارے پاکستانی جو ہیں جو باہر سے آئے ہیں. کوئی فورن نیشنل تھا؟ کوئی انڈین اوریجن کا بندہ تھا؟ دیکھیں جب آپ کی ڈونیشن ہوتی ہے تو آپ اس کا نہ مذہب پوچھتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس کا میں وداؤٹ نوئنگ دی ڈیٹیلز میں آپ کو ایک بتاؤں نا. ایک سیکنڈ جی، ایک سیکنڈ. دیکھیں یا تو ایسی ڈونیشن ہونا کہ جی آ گئی ہے $1 ملین کی، $500,000 کی آ گئی. یہ تو وہ ڈالرز کے اکاؤنٹ ہے جس میں کسی نے جب کبھی فنڈ ریزنگ ہوتی ہے جو کہ امریکہ میں بالکل. کتنے ڈالر آئے ہوئے اس کے اندر؟ مجھے نہیں پتا جی. To be very honest, I don't know. اور فنڈنگ کس نے کی ہوئی ہے؟ پاکستانی ہے سر. سوال یا جو بھی ڈنرز کیے ہوئے ہیں جنہوں نے. ان کا الزام اور ہے. نہیں ان کا تو کام ہی الزام لگانا ہے نا. یہ تو الزام اگر ان کا ہے تو ہمارے تو 100 الزام ہے جس کی. زبیر صاحب سے پوچھے تھے. زبیر صاحب آپ کے پاس کوئی نام ہے اور اماؤنٹ ہے؟ دیکھیں حکمران جماعت پر ایک سنگین الزام فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہے، جس کا پس منظر یہ ہے کہ تحریک انصاف کو بہت سی ایسی طاقتوں نے یا ایسے لوگوں نے فنڈ کیا ہے جن کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے، بلکہ بہت سے شاید پاکستان مخالف قوتیں سمجھی جاتی ہیں. اور انہوں نے الیکشن کمپین میں یعنی 2013 میں اور 2017 میں 18 میں جب الیکشن ہوئے تو اس کا جو الیکشن کمپین تھی اس کی جو فنڈنگ تھی، اس کا سورس آف فنڈنگ، یہ بہت بڑا کویسچن ہے. الیکشن کمپین میں پیسہ لگا، الیکشن میں کامیابی حاصل ہوئی، تو اسی کے اندر دوسرا الزام یہ ہے کہ پارٹی کے اندر بہت سا پیسہ جب باہر سے آیا وہ پارٹی کو گیا ہی نہیں، اسے ذاتی استعمال میں لایا گیا. تو یہ سارے الزامات جو فاؤنڈر ممبر ہے پی ٹی آئی کے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ وہ واحد کیس ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ خان صاحب کی جماعت کو مشکوک فنڈنگ ہوئی ہے تو پارٹی بین ہو جائے گی. اب مجھے نہیں پتا مشکوک ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. بیرون ملک پاکستانیوں نے خان صاحب کو بہت پیسہ دیا تھا، اور بیرون ملک آپ کو پتا لوگ بڑی محبت کرتے ہیں. وہ ثاقب نثار صاحب چلے جائیں ان کو پیسے مل جاتے ہیں، خان صاحب چلے جائیں ان کو پیسے. جو بھی بیرون ملک جا کے پاکستان کی بات کرتا ہے تو لوگ پاکستان کو بہت پیسہ دیتے ہیں. اب اگر اس میں کوئی مشکوک فنڈنگ ہے اور وہ ثابت ہو جاتی ہے تو پارٹی بھی بین ہو جائے گی اور خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. لیکن حکمران جماعت نے اس پر ایک تو 4-5 سال اسٹے آرڈر لیے رکھا، اب بھی یہ کیس التوا کا شکار ہے اور اس کیس میں جواب نہیں جمع کراتے. تو اسی سے جو ڈاؤٹ پیدا ہوتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ورنہ خان صاحب تو خود ٹرانسپیرنسی کا نعرہ لگا کر آئے ہیں، تو جو جماعت ٹرانسپیرنسی کا نعرہ لگا کر آئے اسے کس بات کا خوف ہو سکتا ہے؟ انہیں تو چاہیے کہ اس کیس کو چلا کر اس میں سے سرخ رو ہو کر نکلیں اور مخالفین کی بولتی بند کر دیں. لیکن اس کے برعکس ہو یہ رہا ہے کہ اس کیس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، جس سے مزید شکوک پیدا ہو رہا ہے کہ واقعی کوئی گڑبڑ ہے. یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کو کچھ اور اہم خبریں آپ سے شیئر کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. تو اب عوام خود ہی فیصلہ کر لے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، اور اس ڈیل یا مبینہ ڈیل یا این آر او کی حقیقت کیا ہے. شیر رشید درست کہہ رہے ہیں، خان صاحب درست کہتے ہیں، یا پھر ان کے وزیر علی محمد خان درست کہتے ہیں. اب آگے بڑھتے ہیں اور پیپل پارٹی کی رہنما قمر الزما قاہرہ، ان سے سوال پوچھا جا رہا ہے اپوزیشن کی تحریک اور اپوزیشن کی پولیٹیکل حکمت عملی کیا ہے. اپوزیشن نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ عید کے بعد تحریک چلائیں گے یا کوئی ایسا لاہے عمل اختیار کریں گے جس سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا. تو کاشف واسی کے سوال کا جواب دے رہے ہیں قمر الزما قاہرہ. لیکن ایک جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ فیل ہو گئی، کسی سیکٹر میں کامیاب نہیں، اس کو جانا ہوگا. مسلم لیگ بھی کہہ رہی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں، باقی بھی. اگر ہم اس حکومت کو بھیجنے کے ایجنڈے کے علاوہ کوئی اور چیز لے کے نکلیں گے وہاں سے
کہ اچھا جی ہم آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے تو جو آپ کہہ رہے ہیں یہ بالکل درست ہوگا اور لوگ ہمیں ایسی کہیں. لیکن ابھی آپ کو جو میں نے سنا ہے قاہرہ صاحب، اس میں شاہد صاحب بھی ہیں، اس میں احسن اقبال صاحب بھی ہیں، اس میں اور پارٹی مسلم ایاز صادق صاحب ہیں. مسلم لیگ نون کی میجورٹی سے جب پوچھا گیا کیسے ہوگا تو میجورٹی کا بیان یہ ہے کہ جناب اتحادی چھوڑ جائیں گے، یعنی ہوپ از اے اسٹریٹجی کہ امید کرتے ہیں کاشف آپ سارا کچھ تمہیں تو نہیں بتا دے رہے نا. سب کچھ تو دسنا پڑے گا نا، سارا نہ نہیں دسو. یہ نہیں ہوئے گا. دیکھو یہ تو گورنمنٹ کو بھیجنے، گورنمنٹوں سے لڑنے کے کام تو لمبے ہوتے ہیں بھائی. یہ تو پبلک پریشر بھی ہوتا ہے، آپ ان کے اتحادیوں سے بھی ملتے ہیں، دباؤ بھی کریٹ ہوتا ہے. اور یہ بات بھی آپ کی درست ہے، آپ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ بات بھی درست ہے کہ اگر امپائر آج بھی اپنی جگہ کھڑا ہو تو مسائل تو بہت سارے ہوں گے. میں کہہ رہا ہوں امپائر اپنی جگہ کھڑا ہو، حالات کیا ہو، مجھے تو سوال ہی ہے کہ اپوزیشن کو تو وہ رول ادا کرنا چاہیے جس کو وہ سمجھتی ہے درست ہے. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ حکومت کا جانا ضروری ہے، یہ نہیں بھی جا سکتی، تو ان کو اپنی کوشش کرنی چاہیے اور یہ اس بات تو مایوس نہیں ہونا چاہیے. قاہرہ صاحب آپ لوگ جب شہباز صاحب سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک امپائر انگلی کھڑی نہیں کرے گا حکومت نہیں گرائی جا سکتی، تو انہیں خان صاحب کا وہ 126 دن کا دھرنا یاد رکھنا چاہیے کہ کیا اس دھرنے کے ذریعے نواز شریف کو ہٹایا جا سکتا تھا. اس دھرنے میں بھی امپائر کی باتیں ہوتی تھی تو حکومت گرائی نہیں جا سکی تھی. خان صاحب خالی ہاتھ لوٹے تھے. اس وقت اگر سانحہ اے پی سی نہ ہوتا تو خان صاحب کے پاس دھرنے سے اٹھنے کے لیے کوئی معقول بہانہ بھی نہیں تھا. تو ضروری نہیں کہ حکومت اپوزیشن کی تحریکوں سے گرتی ہو. اپوزیشن اگر متحرک ہو، ایکٹیو ہو، احتجاج کر رہی ہو تو حکومت بیک فٹ پہ چلی جاتی ہے، ڈیفینسو ہو جاتی ہے. دنیا ان ملکوں میں انویسٹ نہیں کرتی جہاں اپوزیشن یا سیاسی جماعتیں سڑکوں پر نکل آئیں. سرمایہ کار ان حکومتوں کے ساتھ کام نہیں کرتے جن حکومتوں کے بارے میں یہ تاثر مضبوط ہو جائے کہ وہ کبھی بھی جا سکتی ہیں. کوئی بھی حکومت جو اندرونی اور بیرونی حالات میں استحکام نہ رکھ سکے وہ کمزور سمجھی جاتی ہے. تو خان صاحب کی بنیادی غلطی جو میں سمجھتا ہوں 2-4 غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ بھی تھی یا ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ لڑائی کو کرکٹ کا میچ سمجھ لیا ہے. وہ میچ کھیلنے میں مصروف ہے، حالات کو خود خراب کر لیا ہے. جب پولیٹیکل حالات خراب ہوں اور ان پولیٹیکل حالات کی وجہ سے ہم نے پہلے بھی دیکھا معیشت بھی خراب، پتہ نہیں ہر چیز جو ہے وہ ہر سیکٹر میں حالات خرابی کی جانب ہے. اور ان حالات میں جب اپوزیشن باہر نکلنے کی ابھی صرف تیاری کر رہی ہے، یہ تصور کرنا مشکل نہیں کہ حالات بہتر ہوں گے یا خراب ہوں گے اور حکومت پر کیا پریشر آئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تفصیل کے ساتھ. پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.